اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اہم ٹاپک ہے قرآن پاک کے بارے میں، اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن پاک کو لوگ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کتاب دی ہے تاکہ ہم اس کتاب سے ہدایت لیں اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر گزاریں، اس کے مطابق گزاریں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے قرآن پاک کو اصالِ ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے کہ پڑھو، اور جو ہمارے مردے ہیں، جو ہم میں سے فوت ہو گئے ہیں، پڑھ کے ان کو بھیجو ان کے اصالِ ثواب کے لیے۔ قرآن پاک اس لیے نہیں ہے، قرآن پاک ہدایت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں کہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ کتاب ہدایت ہے، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بشارت ہے، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ نور ہے۔ تو ہم جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھیں گے، اس پہ اپنی زندگی گزاریں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو یہ ہمارے لیے یہ روشنی جو ہے یہ ہم کہاں سے لے رہے ہیں؟ یہ قرآن پاک سے لے رہے ہیں۔ تو یہ روشنی ہو گئی اور ہمارے لیے ہدایت ہو گئی، اور جب ہمیں ہدایت کا پتہ چل گیا تو یہ ہمارے لیے بشارت ہو گئی اور خوشخبری ہو گئی۔ تو ناظرین، ہم قرآن پاک پڑھ کے کسی کو بخشوا نہیں سکتے۔ اگر کسی نے عمل نہیں کیا، اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں گزاری، قرآن کو نہیں سمجھا، تو ہم اس کو کیسے بخشوا سکتے ہیں؟ ہم اگر پڑھ کے بھیجیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کیسے بخشے گا؟ اور ہم نے یہ بھی سمجھا ہوا ہے کہ ہم ہر لفظ کے 10 نیکیاں ہیں۔ قرآن پاک پڑھیں، ہر لفظ کی 10 نیکیاں ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہر لفظ کی 10 نیکیاں تو تب ہوں گی جب ہم اس قرآن کے لفظ کو سمجھیں گے، اس اللہ کے حکم کو سمجھیں گے جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے ہمارے لیے، لوگوں کے لیے، للناس، لوگوں کے لیے۔ تو اگر ہم اس کو سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے تو ہمارے لیے نیکیاں ہیں۔ اگر ہم اندھی تقلید کریں گے، پڑھی جائیں گے، بغیر سمجھے پڑھیں گے، تو وہ ہم فارسی کی کتاب پڑھ لیں، ہمیں اگر نہیں سمجھ اس کی، ہم انگلش کی کتاب پڑھ لیں، اس کی ہمیں نہیں سمجھ، ہم صرف انگلش پڑھ رہے ہیں، ہم کوئی اور کتاب پڑھ لیں جس کی ہمیں نہیں سمجھ آتی، تو بالکل قرآن بھی ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں پھر، کہ جس کی ہمیں سمجھ نہیں ہے لیکن ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں کیسے نیکیاں ملیں گی اس کی؟ ناظرین، قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا میسج ہے، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اگر ہم اس کو قرآن پاک میں پڑھی جائیں گے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ہم نماز نہیں پڑھ رہے اور ہم زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، تو کیا ہمیں اس چیز کی نیکی مل رہی ہے؟ نیکی تو تب ہوگی جب ہم اس حکم کو سمجھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے، اور اس حکم پہ اپنی زندگی گزارنا شروع کریں گے اور گزارتے رہیں گے، تو یہ ہدایت ہوگی ہمارے لیے، اور یہ ہدایت کا رستہ ہوگا، سیدھا رستہ ہوگا۔ امید ہے ناظرین میسج پہنچ گیا ہوگا۔ جزاک اللہ۔